جی آگے چلتے ہیں جی. علم صرف ان کلمات کو، علم نحو میں ان کلمات کو ہم نے جو علم صرف میں سیکھے تھے، تو علم نحو میں ان کو آپس میں جوڑ کر کون سا مبتدا ہے، کون سا خبر ہے اس کی، اور کون سا فعل ہے، فاعل کیا ہے، اس کا مفعول کیا ہے، یہ زبر والی تنوین کے ساتھ ہے تو کیوں ہے، منصوب ہے، ان منصوبات میں سے یہ کون سا منصوب ہے، یہ چیز کو جاننے کا نام علم نحو ہے. تو حمزہ استفہامی ہم نے کہا اس کو، اس میں علماء لکھتے ہیں متضمن انکار ہے، یعنی انکار کی ضمانت جو اردو کا لفظ ہے. تو یہ اس میں انکار ہے کس بات کا، اس میں بات جو آ رہی ہے دیکھ لیتے ہیں وہ انکار کیسے ہے. فا جو ہے عطف ہے، پس کیا وہ جو، من کیا ہے جی، یہاں پہ من کو علماء لکھتے ہیں یہ محلن مرفوع ہو کر مبتدا ہے. تو ایک کلمہ ہمیں مبتدا مل گیا اور اس کو کہا ہم نے من موصولہ. ٹھیک ہے، اگر ہم نے اس کو من موصولہ کہا تو اس کے لیے صلہ چاہیے، تو یقیناً اس کے بعد والا جملہ جو ہے اس کا صلہ بن کر آ رہا ہے. تو دیکھتے ہیں صلہ کیسے ہے. اچھا جی، یمشی ہم نے کیا کہا، اس کو فعل ہے، تو ہر فعل کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے، اس ضمیر کو ذکر کرنا ضروری اس وقت ہوگا جب اس کے بعد کوئی ایسا کلمہ نہ آ جائے مرفوع جو اس کا فاعل بن جائے، نہیں تو وہی فاعل بنے گی. تو اس کے اندر جو ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے، اس ضمیر کو ہم نے کہا تھا یہ مرفوع متصل ہے. تو مرفوعات ہمارے کتنے ہیں؟ 8. ان 8 مرفوعات میں سے فعل کے اندر جب ضمیر مرفوع متصل آ جائے تو وہ ہمیشہ فاعل بنتی ہے. تو یہ ہماری یہاں پہ فاعل بنی کس فعل کی؟ یمشی کی. پس کیا جو چلتا ہے، ماشا یا یمشی کسے کہتے ہیں؟ چلنا. پس وہ جو چلتا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے لفظ آ گیا مقبن. مقبن کاف با مادہ سے میں نے اس کا ترجمہ لیا، رستہ کے نشیب و فراز کی وجہ سے اوندے منہ گر جانے کو مقبن کہتے ہیں. اس کو ہم نے بنایا تھا اسم الفاعل، اپنے آپ کو اوندے منہ گرانے والا، اپنے آپ کو، یہ ہے اسم الفاعل کا معنی، گرانے والا، پینے والا، کھانے والا، یہی ہوتا ہے نا اسم الفاعل. اچھا جی، کس وجہ سے؟ نشیب و فراز کی وجہ سے. نشیب و فراز کو دیکھ کر دھیان سے چلے گا تو نہیں گرے گا، اگر دھیان نہیں کرے گا تو گرے گا. دیکھتے ہیں اس کا معنی اپنے کیسے فٹ ہوتا ہے اس آیت میں. علی وجہ ہی، چونکہ اس میں اوندے منہ لفظ اس کے معنی میں بھی شامل ہے، لیکن اللہ نے مزید اس کو ایکسپلین کر دیا. اچھا، مقبن جو ہے یہ منصوب ہو کر علماء لکھتے ہیں یہ حال ہے، گرنے والا. کون گرنے والا ہے جی؟ ہر حال کا ایک ذل حال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا ذل حال کون ہے؟ اس کا ذل حال یہ فاعل ہے، یہ اس کا ذل حال ہے، فاعل بھی ہے اور یہ ذل حال بھی ہے. کس حال کا؟ اس حال کا. مقبن ہے وہ سوالیہ انداز میں کہ وہ شخص جو چلتا ہے اور رستہ کے نشیب و فراز کی وجہ سے اوندے منہ اپنے آپ کو گرانے والا بھی ہے، حال اس کا یہ ہے. ٹھیک ہے، علی وجہ ہی، یہ ہم کہیں گے یہ مرکب اضافی ہے. پھر یہ مرکب اضافی جمع یہ جار، جمع مرکب اضافی، دونوں مل کر کیا بنے؟ مرکب جاری. تو اس مرکب جاری کو ہم کہیں گے یہ متعلق مقبن فعل ہے، کیونکہ اس نے گرنا ہے اوندے منہ، تو اس کے متعلق لکھتے ہیں علماء. تو یہ مقبن کے متعلق ہے. تو جملہ یہاں تک ہمارا ادھر سے لے کے
ادھر تک یہ جملہ کن اجزاء پہ ہے مشتمل؟ فعل، فاعل، اس فاعل کا حال، اور حال اپنے متعلق کے ساتھ مل کر حال بن رہا ہے. حال مقبن علی وجہ ہی ہے. یہ ہاں ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے جی؟ اس ہوا کی طرف. یمشی کے چلنے والا، وہ جو چلتا ہے اس کا حال ہے یہ کہ تو فعل فاعل متعلق حال کے ساتھ مل کر یہ جملہ جو ہے یہ کیا بن گیا جی؟ صلہ. اس کا اس من موصول کا. تو یہ موصول اور صلہ اپنے موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر کیا بنا؟ مبتدا. یہ جو ہم نے مبتدا لکھا ہوا، اکیلا من تو کچھ بھی نہیں. جب ہم نے من کو مبتدا کہا تو وہ اپنے انڈرسٹوڈ ہے کہ اپنے صلہ کے ساتھ. تو یہ ٹوٹل یہاں سے لے کے یہاں تک یہ مبتدا بنا. ابھی کس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اس شخص کے بارے میں. سوالیہ انداز ہے. تو کیا ہے یہ؟ پھر یہ اس کی خبر ہے. زیادہ ہدایت یافتہ. اس من، اس یمشی میں ہوگا جو فاعل ہے، اس کے بارے میں خبر کیا ہے؟ زیادہ ہدایت یافتہ. یہ بات تاکیدن پکی ثبت ہے یا سوالیہ انداز ہے؟ سوالیہ انداز ہے. کیا وہ شخص جو چلتا ہے اوندے منہ اپنے آپ کو گراتے ہوئے، وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا ام؟ یہ ام ہے. پھر یہ من ہے. اسی طرح سیم فٹنگ آئے گی اس کی. یہاں پہ یہ سوین جو ہے یہ پھر حال بنے گا. کس کا؟ اس کے اندر ہوا ضمیر کا جو فاعل ہے. یہ آپس میں جڑ گئے. اس فاعل کا حال ہے. اس سوین کا ترجمہ ہر لحاظ سے کمی یا زیادتی سے پاک. تو وہ شخص جو چلتا ہے ہر قسم کا دھیان رکھ کر. اور کیسے چلتا ہے؟ یہ مرکب جاری. یہ مرکب جاری جو ہے یہ سوین کے متعلق نہیں ہے، یہ یمشی کے متعلق ہے. تو یہ مرکب جاری متعلق فعل ما قبل یمشی کے. اچھا جی، سوالیہ انداز ہے کہ کیا وہ شخص جو اپنے آپ کو گراتے ہوئے چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا جو وہ شخص جو ہر لحاظ سے کمی یا زیادتی کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتا ہے اور سیدھے رستے پر چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ یقیناً یہ نہیں، یہ ہدایت یافتہ ہے. اچھا، ابھی ان کو اس نشیب و فراز سے مراد کیا ہے؟ نیچے جانا، اوپر جانا، ایسے ہی ہے. اس سے مراد ہے کہ انسان نے اپنی زندگی کو گزارتے وقت اللہ کی متعین کردہ حدوں کو مد نظر رکھا، اس کا خیال رکھا تو وہ صراط مستقیم پر ہے. اس نے ہر لحاظ سے کمی اور زیادتی کو ملحوظ خاطر رکھا. اگر اس نے ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا، جو آتا ہے کرتے جاؤ، گناہ ہے، ثواب ہے، گناہ آیا دھیان نہیں کیا، اس کا مطلب گناہ کرنے سے مراد یہ ہے وہ اوندے منہ گر پڑا. تو رستے کے ہر نشیب و فراز کے اوپر اوندے منہ گرنے والا گناہگار متعین ہوا. اللہ کے حدوں سے، اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے تجاوز کرنے والا ہوا اور یہ کمی اور زیادتی کو ملحوظ خاطر رکھ کر زندگی گزارنے والا اور کبھی نہ گرنے والا، وہ ہے صراط مستقیم پر. تو گویا اس میں اوندے منہ گرنے سے مراد ہے گناہ کرنا، اور سوین ہر لحاظ سے کمی یا زیادتی کو ملحوظ خاطر رکھ کر چلنے والے سے مراد ہے کہ وہ اللہ کی متعین کردہ حدوں کے مطابق سیدھے رستے پر ہے اور ہر اللہ کے احکام کے اوپر عمل پیرا ہونے والا ہے.